الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کے سینوں کو قرآن کریم کی تفسیر کے لیے، قرآن کریم کی تعلیم کے لیے، قرآن کریم کے فہم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کھول دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے جو معنی، اسرار اور رموز، جو باریکیاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا فہم ہمیں نصیب فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کی تفسیر، فہم، علم جو ہے حاصل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے، جس نعمت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بندوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کے لیے، تذکیر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی علیم و حکیم نے بیش بہا قیمتی اور ایسے علوم اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ہر طرح کے علم، ہر طرح کی حکمتیں، ہر طرح کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے سامنے بیان کی ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک عظیم فضل اور اللہ سبحانہ و تعالی و تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو قرآن کریم کی نعمت سے نوازا۔ اور ایک مومن کے لیے، ایک مسلم کے لیے سب سے عظیم تعلیم، سب سے عظیم تعظیم اور سب سے عظیم جو دولت ہے وہ قرآن کریم کی دولت ہے۔ ایک انسان دنیا میں کتنی بھی بڑی ترقی کر جائے، کتنے بھی علوم حاصل کر لے، وہ انجینئر بن جائے، وہ ڈاکٹر بن جائے، وہ سائنسدان بن جائے، وہ کچھ بھی کر لے، لیکن اگر وہ اللہ کے کلام کو نہیں سمجھ سکتا تو اس کے علوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے علوم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بلکہ ہم دیکھیں، اور یہ کچھ ہماری آنکھوں کا تجربہ ہے اور یہ ہماری آنکھوں کا مشاہدہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کلام کی کتنی برکت اور کتنی عظمت رکھی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کریم کا علم رکھنے والا انسان، چاہے وہ غریب اور فقیر کیوں نہ ہو، چاہے وہ نادار کیوں نہ ہو، چاہے اسے کوئی پوچھنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کے ممبر اور نبی کے مصلی کا وارث اس کو بنایا جسے قرآن کا علم ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے جو شروط بتائی، ان شروط میں سے ایک اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی امامت وہ کرائے گا جسے سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کا علم ہو۔ اور اگر آپ قرآن کی فضیلت پر غور کرنا چاہیں تو اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے مقام کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز لوگ، بڑے بڑے انجینئرز، بڑے بڑے فیکٹریوں، کمپنیوں کے مالک ایک غریب امام کے پیچھے، امام کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ ہوں گے کسی ملک کے بادشاہ، وہ ہوں گے کسی علاقے کے سربراہ، وہ ہوں گے کسی جو ہے منصب اور عہدے کے مالک، لیکن ان کے پاس قرآن کی نعمت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو پیچھے صفوں میں کھڑا کر دیا ہے۔ مصلی پہ اور ممبر پہ وہ کھڑا ہوگا جو اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا عظمت ہو سکتی ہے قرآن کریم کی؟ اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ باعزت، لوگوں کی نظروں میں، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب انسان وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے والا، اس کا علم رکھنے والا ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں بہتر انسان وہ ہے جو دنیا کا بادشاہ ہو، سرتاج ہو، جسے دنیا سلام کرتی ہو، جس کے پاس بنگلے ہوں، جس کے پاس گاڑیاں ہوں، جس کے پاس فیکٹریاں ہوں۔
نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ معزز انسان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دے، قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو تعلیم دے، چاہے وہ غریب گھرانے کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی قبیلے اور خطے کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ گورا یا کالا کیوں نہ ہو۔ اللہ کے یہاں اس کی کوئی، اللہ کے یہاں جو افضلیت اور فضیلت کا اعتبار ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو جاننے والا، اس کو سمجھنے والا، اس کو پڑھنے والا، اس کا علم رکھنے والا۔ تو قرآن کریم یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور قرآن کریم یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کتاب کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے ہی بہت ساری قوموں کو اللہ سبحانہ وتعالی بلندی، رفعت، بلند مقام، عزت اللہ سبحانہ وتعالی نصیب کرے گا، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کی وجہ سے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ کیوں؟ وہ قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ قرآن کا علم حاصل کرنے والے نہیں ہوں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اور اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے عرب کے حالات کو دیکھیں، عرب کے کیا حالات تھے؟ دنیا کی سب سے زیادہ غلیظ اور گندی قوم تھی، ہر برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی، چاہے زنا ہو، چاہے شراب ہو، چاہے چوری ہو، چاہے ڈکیتی ہو، چاہے لڑائی جھگڑا ہو، دنیا کی کوئی بھی ایسی برائی نہیں تھی جو اس قوم کے اندر موجود نہ ہو، سب سے بزدل قوم تھی۔ لیکن اللہ کے کلام کے اعجاز اور اللہ کے کلام کی برکت دیکھیے کہ وہی قوم جو ہر اعتبار سے دوسری قوموں سے ذلیل اور رسوا اور پست تھی، بزدل تھی، صرف 23 سال کے اندر وہ قوم دنیا کی سرتاج بن گئی، دنیا کی بادشاہ بن گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا خوف دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دیا۔ وہ جس جگہ پہ جاتے تھے، انسان تو دور کی بات، جانور بھی ان کو راستہ دے دیتے تھے۔ انہیں یہ مقام، انہیں یہ عزت، انہیں یہ شرف، انہیں یہ بلندی کس وجہ سے ملی؟ اللہ کے کلام کی وجہ سے، کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا، اللہ پر ایمان لایا، تو وہ قرآن کے حکم رہ گئے۔ ان کا تعلق قرآن سے اتنا ہو گیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت پڑھیں، آپ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملے گا، کہیں عبداللہ بن عمر کا ملے گا، کہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ملے گا، کہیں اور صحابہ کا ملے گا، کہ جب تک وہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ نہ لیتے، سیکھ نہ لیتے، اس پر عمل نہ کر لیتے، تب تک دوسری آیت نہیں سیکھتے تھے۔ آج سمجھنا، تدبر کرنا، اس کا فہم حاصل کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آج ہم کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ آج ہم دنیا کی جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ اہم زبانیں ہیں، ہم اس کو سیکھتے ہیں، اس کے رول اور اس کے قواعد ہمیں معلوم ہے، اس کا تلفظ یعنی اس کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کو وہ ہمیں کیسے بات کرنی ہے، سب معلوم ہے۔ لیکن اللہ کے کلام کو کیسے پڑھنا ہے ہمیں نہیں معلوم، اور ہم اس قرآن کی تعلیم میں اتنے پیچھے ہیں کہ جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے، تو پھر ہم ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر مسلمان جو ذلیل اور رسوا ہے، اس کا اہم سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا تعلق اللہ کے قرآن سے ختم کر دیا۔ اللہ کی قسم، اگر آپ کو اللہ کے کلام کا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کی تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے، آپ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو جائیے۔ اللہ اکبر، ایسا منظر کہ آپ جب وہ منظر دیکھیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن، ان کے یہاں سب سے عظیم تعلیم قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن کے حلقات، چھوٹے بچے 7 سال سے لے کر 100 سال تک کے آدمی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن کا تلفظ صحیح کر رہے ہیں، قرآن کی تجوید کو سیکھ رہے ہیں، قرآن ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، اور سینکڑوں حلقات مسجد نبوی میں لگے ہوئے ہیں، عورتوں کے، بچوں کے، بوڑھوں کے، بزرگوں کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ اور آج
ہمارے ممالک میں، ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے وہ بولنے لگتا ہے، ہم فوراً بچوں کو اے بی سی ڈی سکھانا اسٹارٹ کرتے ہیں. اور اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کیا اور دیکھا ہے کہ ہمارے معصوم بچے جن کے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ وزنی کوئی چیز، معمولی سی چیز اٹھا سکیں، لیکن یہی بچے اگر ہم صبح 6 بجے سے لے کر 11 بجے تک اگر ہم سڑکوں کا جائزہ لیں، انہی بچوں کے پیٹھ پر کتنے باری باری بیگ ان کی پیٹھوں پر جو ماں باپ لاد کر اسکول روانہ کرتے ہیں. تب آپ کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا. صبح سے لے کر دوپہر تک اسکول، اس کے بعد ٹیوشن، اور قرآن کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. اگر وقت ہے تو صرف آدھا گھنٹہ ہے. یہ ہماری حالت ہے. اس میں بھی جب ایگزام آ جائے یا کوئی اور مسئلہ آ جائے تو چھٹی ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حالات پر رحم فرمائے. جب تک ہم قرآن سے اپنا رابطہ نہیں جوڑیں گے، قرآن سے ہم تعلق نہیں جوڑیں گے، اللہ کی قسم ایسے ہی ہم ذلیل و رسوا ہوں گے. ہماری عزتوں کے جنازے نکالے جائیں گے، ہماری دلوں کے اندر غیر قوموں کا رعب داخل ہو جائے گا اور ہم ذلیل اور خوار ہوتے رہیں گے. اور جس دن ہم نے اپنا تعلق اللہ کے کلام سے جوڑ دیا، انشاءاللہ ہم دنیا کے سرتاج بن جائیں گے، دنیا کے بادشاہ بنیں گے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور قرآن کی تعلیم کے اندر تعلیم کی اہمیت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. سورہ محمد کے اندر یہ آیت موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، قرآن کے معنی اور مطلب اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ مسلمانوں میں سے شاید ہی ایسے لوگ ہوں جنہیں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر معلوم ہو. اس سے بڑھ کر اور افسوس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو جو ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر کو پڑھیں، سیکھیں اور سکھائیں، یہ بہت عظیم موقع ہے. اور اس موقع کو ہم غنیمت جانیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بے شمار لوگوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا. اور اگر میرے اندر اور آپ کے اندر اخلاص ہے اس کی قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتے وقت، تو اللہ کی قسم جو ہمارا یہ وقت ہے، یہ ہمارے دن کا سب سے قیمتی وقت ہے ہمارے لیے. اور قیامت کے دن ہم اس وقت پر فخر محسوس کریں گے، اور یہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوگا. کب؟ جب ہمارے اندر اخلاص ہوگا، جب ہم اس نیت سے اس تعلیم کو حاصل کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کو سمجھ کے دوسروں تک پہنچانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اللہ کی قسم یہ ہماری مجلس، ہمارے دن اور رات کے اوقات میں سب سے بہتر وقت ہمارا یہ رہے گا کہ ہم اللہ کے کلام کو. اور اللہ کی قسم یہ ہماری طاقت نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان و شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے پڑھیں، اس کو سمجھیں، اسے سیکھیں. دنیا کے اندر کروڑوں لوگ ہیں اپنے وقت کو برباد کرتے اس موبائل کے اندر، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ، ڈرامے سیریل کے اندر. اور قرآن کی تفسیر علمی مجلسوں کے اندر شریک ہونا ان کے لیے بھاری ہوتا. اور ابھی آپ دیکھیں نیٹ کا زمانہ موجود ہے، آپ دیکھیں کہیں سیریل ڈرامہ چل رہا ہو، کہیں کوئی اور چیز چل رہی ہو، کہیں لائیو چل رہا ہو، آپ دیکھیں اس کو دیکھنے والے کتنے لوگ ہیں. اور قرآن کریم کے حلقے، تفسیر جو ہے دین کے علوم وغیرہ آپ دیکھیں اس کو جوائن کرنے والے کتنے لوگ ہیں. یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں اور سائٹ پہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن کے دروس، قرآن کے تفسیر، عقیدے کے دروس کو دیکھنے والے لوگ کتنے ہیں. اور اس کے بجائے دوسرے، چاہے وہ فلم، ڈرامے، سیریل، چاہے وہ ہنسی مذاق، چاہے وہ کوئی بھی اور چیز ہو، کھیل کود، ان کو 1 گھنٹے کے اندر اس کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دیکھنے والے ہوتے ہیں.
کیوں؟ شیطان نے اس چیز کو ہمارے لیے مزین کر دیا. شیطان جب وہ چیز ہمیں دیکھتے ہیں ہم پر ذرا سی بھی وہ چیز باری نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا لطف، ہمارا جو شوق اس میں اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے. ایک چیز ختم ہوتی ہے، دوسری چیز، دوسری تیسری چیز. لیکن ایک درس سننے کے لیے اللہ کی قسم 10 منٹ کا درس بھی ہمارے لیے باری ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ ہم علم کے قریب ہوں، اس لیے کہ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو سمجھیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سینوں کو علم کے لیے کھول دے. اے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے فہم اور قرآن کے تفسیر کے لیے کھول دے. اے اللہ علمی مجلسوں میں شرکت کا ہمیں موقع نصیب فرما، اور یہ مجلس ہمارے لیے زینت، ہمارے زینت کا باعث بنا. انشاءاللہ جب ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ہمیں توفیق دے گا تو یہ چیزیں ہمارے لیے خیر اور برکت کا باعث ہوں گی، اور یہ مجلس ہمارے لیے بوجھ نہیں ہوں گی. اس لیے معزز اخوان اور اخوات، پیارے بہنوں اور جو ہے بھائیوں، ہمیں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے. اللہ کی قسم یہ ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ جو ہم اللہ کی عبادت کے بغیر غافل، جو اللہ کی عبادت کے بغیر بتا دیتے ہیں، یہ قیامت کے دن ایک ایک سیکنڈ پر، ایک ایک لمحے پر افسوس کریں گے. اور قرآن کریم کتنی زبردست کتاب ہے. میں آپ کو کچھ نکات بتاتا ہوں جو آپ کو المصباح المنیر جو قرآن کریم کی تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر کی جو تحقیق کی گئی ہے، اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے. میں اسی سے آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن ایک یقینی، قطعی اور غیر مشتبہ کتاب ہے. ان قرآن کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اتنا کلیئر نازل کیا کہ اس کے اندر ڈاؤٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، شک اور شبہ کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں. قرآن کریم ایک محکم اور مفصل، محکم یعنی ایک دم واضح، ایک دم کلیئر، ایک دم تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں اپنے دین کو جو ہے واضح کر دیا. اس میں دین کے اصول بیان کر دیے، اور اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو بھی علوم ہو سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ چیز بیان کر دی. قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. قرآن حق اور باطل کے درمیان ایک امتیازی کسوٹی اور معیار ہے، ایک عظیم ترازو ہے. قرآن کریم کے ذریعے سے ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتے ہیں. قرآن کریم، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں ہیں ساری کتابوں پر نگراں اور ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایسا عظیم معجزہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، جو تا قیامت محفوظ رہے گا. اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو معجز ہے. معجز یعنی اس نے اپنے معجز ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ کوئی دوسرا انسان کتنا بھی بڑا سے بڑا ادیب ہو، قرآن کی عبارت کی طرح، قرآن کی آیت کی طرح تو کوئی ایک آیت تو دور کی بات، ایک لفظ بھی ایسا نہیں بنا سکتا. اسی لیے آپ نے جو واقعات پڑھے ہوں گے کفار مکہ کے، ولید بن مغیرہ وغیرہ کے، کہ جب قرآن کریم کی آیات ان کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ لوگ بے ساختہ کہہ اٹھے، پکار اٹھے، چیخ اٹھے کہ یہ نہ کوئی جادوگر کا کلام ہے، نہ کسی شاعر کا، ایسا ممکن ہی نہیں. نہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو گڑھا ہے، بلکہ یہ تو ایک عظیم کتاب ہے، یہ تو معجز ہے. کوئی انسان ایسی کتاب لکھ ہی نہیں سکتا، کسی انسان کی ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے تعلق سے چیلنج بیان کی جو اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں. تو قرآن ایک معجز کتاب ہے، ٹھیک ہے. اور قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں. قرآن مجید کا سب سے بڑا اور بنیادی اعجاز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے مکمل ایک دستور حیات ہے. یعنی انسان اگر قرآن کو تھام لے، قرآن پر عمل پیرا ہو جائے، اس کی پوری زندگی جو ہے قرآن جو ہے اس کے لیے جو ہے دستور حیات ہے. قرآن حکیم نے ایمان، عقائد، افکار، نظریات، اقتصاد، معیشت، عمارت، مشاورت، ندامت، ساری چیزیں، عدالت، معاشرت، ساری چیزیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن کریم نے ہمارے لیے واضح نہ کی. اور قرآن کے جو حقائق اور معارف ہیں، قرآن کی جو حقیقتیں ہیں، اس کے جو معارف، اس کا جو علم ہے، اللہ کی قسم قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے
آپ اس کو جتنا پڑھیں گے، جتنا اس کی تفسیر پڑھیں گے، آپ کے اندر اور زیادہ نکھار آئے گا، آپ کے اندر اور زیادہ جو ہے جستجو ہوگی کہ اور زیادہ اس کا علم حاصل کروں. اور جس قدر انسان اس قرآن کو پڑھے گا اس کا علم ترقی کرتا جائے گا، اس کے آنکھوں سے جہالت کے پردے اٹھتے جائیں گے، شرک اور کفر ختم ہوتا جائے گا، وہ اپنے آپ کو ایک بلند پائے پر محسوس کرے گا، اس کے آنکھوں کی پٹیاں کھل جائیں گی، پردے ہٹ جائیں گے. اور اس تعلق سے علماء نے اتنی باتیں لکھی، ہم کیا بیان کریں؟ میں تو صرف آپ کو ایک نکات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم قرآن کریم کی جو تفسیر ہے اس کے تعلق سے ہم جو ہے اپنے آپ کو تیار کریں اور ہم اس کے حریص ہوں. قرآن کریم کا ایک تیسرا اعجاز اور پہلو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں غیبی واقعات بیان کیے. قرآن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو گزشتہ امتیں پہلے کی امت ان کے واقعات، نبیوں کے واقعات، ان میں کیا چیزیں ہوئی، یہ سب کیا ہے؟ غیبی معاملہ. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چیز کو بیان بھی کیا کہ ہم نے اس قرآن کو آپ پر نازل کیا، آپ کو نبیوں کے قصے بتائے، اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا ان چیزوں کے بارے میں. تو قرآن کریم جو ہے یہ ایک جو ہے بہت قرآن کریم کا جو ایک اعجاز ہے یہ ہے کہ اس نے غیبی چیزوں کو ہمارے لیے بیان کیا. اور قرآن کریم کا ایک اعجاز، ایک اس کا جو ہے پہلو، انقلابی پہلو یہ بھی ہے کہ جو انسان قرآن کو پڑھ لے، اس کو سمجھ لے، اس پر عمل کر لے، وہ انسان دنیا والوں کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. اور اسی لیے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو اما عائشہ نے کیا فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن ہی ہے. تو قرآن جو ہے یہ ہمارے اخلاق اور ہمارے کریکٹر کو بھی سدھارتا ہے. نرمی، عفو و درگزری، اپنے آپ پر کنٹرول، غصے کے وقت کسی دوسروں کو معاف کر دینا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، نرم مزاج، نرم خو، بہترین کلمات ادا کرنے والا، دوسروں کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرنے والا، یہ قرآن کریم کی تعلیمات ہیں. قرآن کریم ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے. اگر ہم قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کر لیں تو اللہ کی قسم ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور ہمیں آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اور اس کی مثال میں نے آپ کو بتائی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگی کیسی تھی. آپ لوگ پڑھیں زمانہ جاہلیت میں ان کا کیا مسئلہ تھا، اور جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی سربلندی دی اور وہ قوم کس قدر ترقی کر گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے، قرآن کریم کے فضائل کے تعلق سے بے شمار احادیث ہیں، آپ نے جو ہے پڑھی ہوں گی اور آپ جانتے بھی ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے فضائل کس قدر بیان کیے. تو قرآن کریم کو پڑھنا اس کے حق کے ساتھ، پھر قرآن مجید کے جو ہم نے حقوق پڑھے سمجھے اس پر وہ حقوق ادا کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور جب ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے آسانی فرمائے گا. اور سب سے اہم چیز جو ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سلف کے فہم کے مطابق سمجھنا. قرآن کریم کو ہمیں سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، ہم انہی تفسیر کو پڑھیں گے جو سلف کی تفاسیر ہیں. سلف کی تفاسیر کے علاوہ کسی اور تفسیر کے قریب نہیں جائیں گے ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے. قرآن کریم کی اگر ہمیں تفسیر سننی ہے تو ہم ان علماء کو سنیں گے جو سلف ہی ہیں عقیدے اور منہج کے اعتبار سے. اگر دوسروں کو سنیں گے تو ہمارے منہج کے اندر خلل آئے گا، کیونکہ لوگوں نے قرآن کی خود ساختہ تفسیریں کی ہیں، خود ساختہ مطلب اور معنی اور مفہوم بیان کیے ہیں. قرآن کریم سے ہی لوگوں نے جو ہے غلط عقائد ثابت کیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے غیب، نبیوں کو بھی غیب ہے، ولیوں کو بھی غیب ہے. اس کا جو ہے استدلال لوگوں نے قرآن سے کیا ہے. بہت سارے غلط عقائد، بہت سارے غلط افکار اور نظریات لوگوں نے قرآن سے ہی اخذ کیے ہیں. اس لیے ہمارے لیے جو ایک اہم اور ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم پڑھیں اور سمجھیں سلف کے فہم کے مطابق. اور قرآن کریم کی تعلیم اور تفسیر اگر ہم حاصل کر رہے ہیں تو ہم ان علماء سے حاصل کریں جو عقیدے اور منہج کے اعتبار سے سلفی ہیں. اور سلف کی طرف سلف کا ہم اتنا کیوں کہتے ہیں کہ سلف سے جو ہے سلفی علماء سے علم حاصل کریں؟ اس لیے کہ سلفی علماء کی خصوصیت وہ یہ ہے کہ وہ
اپنی طرف سے اپنی رائے سے اللہ کے دین میں کوئی بات نہیں کرتے، انہیں اللہ کا خوف ہے. وہ امانت کے ساتھ، علمی امانت کے ساتھ جو ہے لوگوں تک بات پہنچاتا ہے. اگر انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے کہہ دیتے ہیں ہمیں اس کا علم نہیں، لیکن غلط تعویلات، لوگوں کو غلط طریقے سے جو ہے گائیڈ کرنا، یہ جو ہے یہ سلفی منہج نہیں ہے. اور اس تعلق سے شیخ محمد بن عمر بازمول حفظ اللہ کی کتاب ہے، شیخ ابو زید ضمیر حفظ اللہ، جو کہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت عظیم سرمایہ ہے اس وقت. ابو زید ضمیر حفظ اللہ ہم لوگوں کے لیے بہت عظیم سرمایہ، اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے ہمارے لیے. آپ کے دروس یوٹیوب پہ موجود ہیں، یہ منہج سلف نہیں، آپ کی کتاب بھی موجود ہے، رومن اردو وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے. آپ شیخ کی کتاب پڑھیں، شیخ کے دروس کو سنیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سلفی منہج کی کتنی اہمیت ہے. اس لیے ہمارے لیے جو اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو حاصل کرنا ہے سلف کے فہم کے مطابق، سلف کے منہج کے مطابق. اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. اور اس تعلق سے آپ جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کا قول پڑھیں، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول پڑھیں، امام حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر اور ائمہ کا قول آپ پڑھیں کہ جو ہے سلف کے طریقے میں ہی خیر ہے. جیسا کہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ کیا کہتے ہیں، ہر طریقے کا خیر اور ہر طریقے کی بلائی سلف کے طریقے میں، سلف کی اقتداء میں، سلف کی پیروی میں، اور شر اور برائی خلف کی پیروی میں. یعنی جو سلف کے بعد لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی طرف سے دین کی تشریح کی، اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کی، ان کی پیروی اور ان کی اتباع میں شر ہے، گمراہی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سلف کے فہم کے مطابق دین کی تعلیمات حاصل کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.